اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت اور تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ بہت طویل ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہم نے مختلف حصوں میں آپ کو تفصیلاً بتانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک تخلیق کیا اور ان میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت عطا فرمائی۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 13 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی ذکر درج ذیل 7 صورتوں میں کیا گیا۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39، سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 25، سورہ حجر آیت نمبر 26 تا 44، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 تا 65، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 127۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، ان میں انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین اور عابدین بھی ہوں گے، علماء و عاملین بھی ہوں گے اور اولیاء و کاملین بھی ہوں گے۔ یہاں اس واقعے سے متعلق 6 اہم باتیں موجود ہیں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہیں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا
جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتوں کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں سے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ان کے درمیان کی تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ یہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز، یہ معصوم ہیں، یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کی عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لامتناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے، بے شک میرا رب مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کے پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی، تو یقیناً وہ کوئی عظیم فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متوسر نہیں۔ یعنی کہ عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آگے سیرت حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔